الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مجھتے خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء اولیاء را ہست قدرت از الہ تیر جستا باز گردانت زرا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا
گفتاؤ گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ الہی تا بود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد و ثناء، اور نبی کریم رؤوف الرحیم، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء، کریم آقا دے حضور عدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد، گرامی قدر سنگیو دوستو بزرگو، اللہ آپ سب احباب دا اور بندہ ناچیز دا اس بزم دے اندر شریک ہونا قبول فرمائے۔ پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید حسیب شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی رونق افروز محفل نے عزیزم احمد علی صاحب جنہاں اس وزم دا اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں نوی اور انہاں دے رفقائے کار نوی اللہ جزائے خیر تو نوازے۔ ہیں اچھا احمد علی صاحب فرما رہے ہیں کہ سارے پنڈ والے نے مشترکہ محفل کرائی، اللہ سب نو اجر عطا فرمائے۔ اے بھی مسئلہ ہوندہ ہے نا، پھر ایک گردہ نہ لویے تو دوجے نہ لویے تو وہ پھر بعد نراز ہوندے ہیں، محفل ساریاں کرائی تو بڑیائی ساری دا احمد علی لے لی۔ ہاں اللہ تے جان دے بے شک، لیکن بندے نہیں نہ جان دے اس گل نو۔ تو اللہ پاک سب بھائیوں نو اجر عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، تصوف دے اندر جیڑی پہلی چیز ہے نا، وہ اپنی ذات دی نفی کرنا ہے، بنیادی۔ صوفیزم دے اندر پہلی پوڑی، پہلی سیڑھی، فرسٹ سٹیپ جس نوان دینا، وہ منزل فنا فی الشیخ ہے۔ فنا فی الشیخ دے جدو انوار جو بندہ گم ہو جائے تو پھر اس دی برکت نال اس نو دوسری منزل فنا فی الرسول حاصل ہوندی۔ پھر جدو سالک صوفی فنا فی الرسول دی نور دے دائرے گم ہو جاندہ ہے تو پھر اس نو انوار الہی دے اندر گم ہونا نصیب ہوندہ ہے، جس نو صوفیزم دے اندر فنا فی اللہ کیا جاتا ہے۔ فنا فی اللہ کہ اے اللہ دے انوار دے اندر گم ہو گیا۔ جدو بندہ انہا انوار دے اندر گم ہو جاندہ ہے تو پھر وہ جو جدو گم ہو کے نکل دا ہے نا، تو پھر اس نو ایک مقام مل دا ہے جس نو کہندے ہیں بقا باللہ۔ اس مقام تے جڑے بندے فائز ہوندے نے انہاں دی یہ بولی ہوندی ہے، بلے شاہ اساں مرنا نہیں، گور پیا کوئی۔ سو پہلی منزل اور فرسٹ سٹیپ جڑا ہے، پہلی سیڑھی، او دے واسطے لازم ہے کہ بندہ اپنی ذات دی نفی کرے اور مرشد دی ذات دا اثبات کرے۔
اس دا ظاہر تے اس دا باطن مرشد دی تعلیمات دے مطابق ہو جائے، اور مرید نو اگر کوئی ویکھے تے او دے تو اے پوچھے، کوئی بندہ پوچھے کہ یار تو فلاں پیر صاحب دا مرید تے نہیں؟ اے پھر اندے اتے لکھیا تے کوئی نہیں، وہ کیویں پوچھے جدو او دا حلیہ او دے شیخ دے مطابق ہو جانا، جدو او دا حلیہ ظاہراً او دے شیخ دے مطابق ہو جانا ہے، او دا اٹھن بین نشست برخاست بولن نماز داڑھی ٹوپی امامہ قمیض شلوار، جدو او دی ہر چیز ظاہراً او دے شیخ دے مطابق ہو جائے گی، پھر اے سوال لوگ کرنگے کہ بھئی تیری لگتا ہے تو فلاں پیر صاحب دا مرید تے نہیں ہو گیا؟ جدو بندیاں تیرے کوئی پوچھنا شروع کر دیتا تے تینوں ویکھ کے اے سمجھنا شروع کر دیتا کہ اے سولیاڑا بندہ فلاں پیر صاحب دا مرید ہے، اے دا مطلب ہے کہ تو فنا فی شیخ دی منزل دی طرف چل پیا۔ ظاہر جڑا ہے نا او بندے دا اپنے شیخ دے ظاہر دے مطابق میچ ہوندہ جائے آہستہ آہستہ۔ ایک بزرگ گزرے نے حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی شامی رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ دے، آپ فرما دے سن جیڑا بندہ بیعت ہو جائے نا تو پھر اپنی ذات بھی رکھے، وہ پھر اجے بیعت نہیں ہویا۔ بھئی آپ نے سمجھ آئی؟ جیڑا بیعت ہو جائے تو پھر اپنی ذات بھی رکھے، وہ پھر اجے بیعت نہیں ہویا۔ مرید دی ذات کوئی نہیں ہوندی، وہی ذات ہوندی ہے جڑی او دے شیخ دی ذات ہوندی ہے۔ ایک مثال دینا شاید تو ان سمجھ آ جائے۔ بابا بلے شاہ دی شاعری اگر تسی پڑھو، اے ملامتی صوفی گزرے نے، ایک صوفیاء دا ایک گروہ ہے، انہوں سدے نے ملامتیہ، اس دی تفصیل پھر کی دیکھرانگا ان میں آگا گزر جانا ہے۔ تو سرکار ذات دے اعتبار نال سید محمد عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ، اینا دا سلسلہ ہے شتاریہ، ایک صوفیاء دا سلسلہ ہے شتاری، جس طرح اتاری ہوندے نے اس طرح شتاری بھی ایک سلسلہ ہے۔ تو اینا دے شیخ جڑے نے او سن ارائیں، کاسٹ دے اعتبار نال برادری دے اعتبار نال او ارائیں سن۔ اے سید سن، سید دی ذات قبائل اچھو ساریاں تو اچھی ذات، اس تو اچھی ذات اللہ تعالیٰ نے بنائی کوئی نہیں تھے، وہ کی مل سکے، کیونکہ اس ذات دا تعلق رسول اللہ دی ذات نہ۔ بھائی سمجھ آگیا؟ وہ سید آئے، شیخ ہونا دے آرائیں آئے۔ ہون آپ فرما دے کی نہیں، آپ فرما دے جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں، آپ فرما دے جیڑا سانو ہون سید آکھے انشاءاللہ او جو دے جائے، فقیر ہے نا، تو جیڑا سانو رائیں مننے جنت جگہ پائیں کہ ان واللہ جنت دے وے جیڑا ساڑی ذات او مننے جیڑی ساڑے شیخ دی ذات۔ جدو نے گل کی تھی تو آپ فرماندے نے بلے نو سمجھاون آئیاں بہنا تے بھر جائیاں، سید ہو کے رائیں بنیوں جد نو لیکاں لائیاں۔ ایک ہی کیتے تو تے سید ہے، سید ہو کے تے رائیں بن گئی، ایک ہی کیتے تو آپ فرماندے نے رانجھا رانجھا کر دی، میں آپ پہ رانجھا ہوئی، آنکھوں نہیں مینو دی دو رانجھا تے ہیر نہ آنکھوں کوئی،
تو سمجھ آئی گل دی کہ نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں جدو دی میں رانجھے دی ہوئی میں وچ میں نہ رہ گئی کوئی میں دی نفی کرنی ہے نا. انہاں کہا میری کوئی ذات ہی نہیں, میری وہ ذات ہے جڑی میرے مرشد دی ذات ہے. اپنی ذات نو اپنی المرید و لا یرید, مرید دا تے ارادہ ہی کوئی نہیں ہوندہ, مرید دا وہ ارادہ ہوندہ جڑا وہ دے شیخ دا ارادہ ہوندہ. مرید بڑے بندے ہوندے نے, سارے ہی ہوندے نے, چنگا کر دے ہو. اے میں پہلی سیڑھی تے گل پیا کرنا مرید دی تے اتھے پڑھیندہ نہیں, لیکن تو انہ سے آن تے کرا چھڑیے نا. میں پہلی سیڑھی آیا کچھ نہ چڑھنا ہوئے چڑھ لیا جائے, ساری عمرے ہی نانا راتان روے بسان تے پتہ ہی کوئی نہ پڑھی پوڑی کی ہوندی ہے. جی کو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ مرید ایسے مرید ہوندے نے, وہ مرید ہو جاندے تے پیران سال بعد مل دے نے. وہ بھی یہ کو نہیں مل دے, پیران کوڑ جاندے نے, وہ پیر کی نہیں پنڈ آئے ہون تو بھی سلام کر دیں تے 500 روپیہ بھی پدا چھڑ دیں. ملہ سرکارہ مرسا ڈیلو بھی تے او حکے تے بے کے آندے نے یار 20-25 سال ہو گئے مرید آیا ہویا لیا دیتا کوئی نہیں سامی پیران کو, سانو کچھ نہیں دیتا, پتہ نہیں یہ پیر مرید کی مڑ بندے آندے نے تے مولوی پیران دیاں گلاں کر دے نے تے پیران دیاں گلاں سنے دے کھرے وہ پیر کی دے گئے نے. وہ جڑے بندے مریدان رنگ لا چھڑ دے آئے پتہ نہیں وہ پیر کی دے گئے نے. سجنا یہ پیر نہیں نا وہ جرے کون مرید بھی وہ جے نہیں نہ رہے. جیڑا مرید ہویا ہے تو مرشد کو بیٹھے ہی نہیں, شیخ دی صحبت اختیار نہیں کیتی, شیخ دی سنگت اچھی نہیں رہا, تربیت ہی حاصل نہیں کیتی, تو اس پہلی پوڑی تو چڑھنا کے میں. میں دستا رہا ہوں نا کہ جڑے مرید ہو کے پیران نال کٹ آف ران دے نہ پیران کو جاندے نے, نہ پیران کو بلاندے نے, نہ انہاں کو بیٹھ دے نے, او انہاں بیبیاں دی طرح نے جنہاں نکاح پڑھ لے نے تے مرد نال وس دیاں نہیں تے موڑا دیاں اولاد بھی نہیں ہوئی. کو سمجھ آئیے ان جدو تو مرد کول جانا ہی نہیں, ان دے کول وسنا ہی نہیں تے اولاد تے نو کیویں ہوئے. اولاد تے تاں ہوندی ہے نا جے عورت مرد کول وسے تے. فیض بھی تے مرید نو تاں ہی ہونا ہے نا جدو مرید اپنے شیخ کول بہنا ہے تے, وہ تے بیٹھ ہی نہیں رہا. انہوں بس میں سال بعد بھی ملا تے من چوڑے چڑھی جان. کو سمجھ آئیے ہاں جی. مرید واسطے صحبت شیخ اکسیر ہے. دنیا دا کوئی وظیفہ مرید دی طبیعت تے ایڈا جلدی اثر نہیں کردہ جتنا شیخ کو بین دا اثر جلدی ہوتا ہے. ایک گلان ذہن وچ رکھ لو, اے تو انہوں سبق پڑھا رہے ہیں. جڑا ہوندہ ہے نا مرید, ان دی پہلی شرطے وے کہ وہ شیخ دی ذات اچھ اپنے آپ نو گم کر دے, اپنا کچھ نہیں سب شیخ دے ذمے. لیکن میں ایک گلاں کامل پیران دیاں پیا کرنا, متے پیر ہون تے تسی چابی انہاں دے ہاتھ پھدا ہوتے ہو ٹرک کے چارشے گھات کے لے جانتے ہیں کوئی چنگا سبق شاہ جی پڑھایا ہے. نہیں میں کامل پیر دی گل پیا کرنا, مہربانی اے نال ہدایت ہے, اے بھی ذہن وچ رکھیا ہے. مڑ نہ آکھیا پہ شاہ جی سان چنگے پاسے لایا ہے, وہ تے ہوجا مار کے گھر لے گئے. میں انہاں دی گل نہیں کردا پیا بھائی میاں ساریاں قسماں دے بندے بیٹھے تے آج کل زیادہ پیر کامل نہیں ناقص نے. تو ایسے اعتبار نے اس چیز بھی جڑا ہے نا وہ احتیاطی تدابیر بھی دسنیاں ہوندیاں کہ اس ونڈ دل چلنا ہے. مرید
شیخ کو بیٹھا نہیں، اس مرشد دے ٹکڑے کھاتے نہیں، اس زیارت کیتی نہیں، اس کوڑ بے کے اللہ تعالیٰ دی معرفت دے سبق پڑھے نہیں۔ وہ آندے مینوں فیض ملنا چاہیے بھائی، مل جائے بسم اللہ، ساڑھا کیڑا اعتراض ہے، لیکن کوئی ونڈ کوئی طریقہ ہوندہ ہے۔ پہلے مرشد کوڑ بو تے آ جڑے بنے ہیں نا، میں بٹیاں، میں تارڑاں، میں کھرلاں، میں سرگانا، اے پیشاں آٹھا جیڑی تیرے شیخ دی برادری ہے، جو قادری ہے تو بھی آکھ میں قادریاں، جو چشتی ہے تو آکھ میں چشتیاں، جو سوروردی ہے تو آکھ میں سوروردیاں، جو نقشبندی ہے تو آکھ میں نقشبندیاں۔ آ برادری وچوں ہٹائیں نا ذرا، تے جیڑی برادری ہے تے جے تینوں ایڈا اے لقب پیارا لگدا تے پتر مڑ پیشاں رویاں۔ میں شرن ممنوع نہیں، اپنے نا دے نال اپنی برادری اور قبیلہ لکھنا شرن ممنوع نہیں، یہ صوفیزم دی گل پیا کرنا، یہ صوفیزم ہے نا۔ شرع شریف سے ممنوع نہیں، اگر کوئی بندہ لکھ دے اپنے نانل کھرل بھٹی سرگانا تو شرن ممنوع نہیں لکھ سکتے۔ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اقرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی پرابلم لکھ سکتے ہو، شرن ممنوع نہیں ہے، لیکن گل عشق دیئے، گل عشق دیئے۔ او بندہ کسی اور قوم دا ہوندہ لیکن اپنے نا کے لکھ دے زخمی، میں کہا زخمی مجروح صاحب ہے، یہ کی ہویا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ساڑھی جناب کوئی دل لگی، میں کہا جی دل لگی اچھ بندے مختلف القاب اپنے نا دے اگے لا لینے، سب تو وڈا عشق مرشد دا عشق ہے، مرید واسطہ۔ جس مرید نو اپنے شیخ نال عشق نہیں، وہ کچا ہے، ان پکین دی ضرورت ہے۔ او مرید گیا نا پیران کو، اس نے کہا سرکار میں نے کو وظیفہ دیو، انہوں نے کہا وظیفہ لے پڑھیا کر، اینا جر پڑھ کے آجی، پڑھ کے آیا بوہ کھڑکایا، انہوں نے کہا کون ہے؟ اسے کہا جی میں، انہوں نے کہا مڑ پڑھ، وہ پھر چلا گیا، مڑ پڑھ دا رہا، دوبارہ مڑ آیا، بوہ کھٹکھٹایا، انہوں نے فرمایا کون ہے؟ اسے کہا جی میں، فرمایا ایک باری مڑ جا، جدو چوتھی باری آیا تو بوہ کھٹکھایا، اس نے فرمایا کون ہے؟ اسے کہا جی تسی ہی ہو، انہوں نے کہا اندر آ جاؤ، پہلا کام پورا ہو گیا، میں ہی تکڑنی ہے بچوں، جویں نکل دیا کاٹ، تے صوفیاء کو بڑے طریقے نے، چودھری بڑے پیر بڑے ہلے ہوندے نے، وی آئی پی پروٹوکول، جدو جاندے نا دربار تے ایکو لنگر ہوندہ ہے، تے ایکو تھا ہوندی، امیر بھی ہوتے غریب بھی ہوتے، اوتھے ہی نال بے کے جدو کھاندہ ہے پہلا کتا تو اس لے کر ہی باہر نکلدا ہے۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ بھئی یار میں تا چودھری آتے، میری چودھر تے سائیاں باہر در چھڑ، وہ جڑا ہوار چڑی ہوندی ہے نا دولت دی، وہ جاندے ہیں بھوک لے جاندے ہیں، جس لے آندے نا دو جاندے نال باؤ، جتھے تیرے پینڈ دے کمی بیٹھے نو تھی تمہیں وہ، جیڑا وہ دال پہ کھاندے نوئی تمہیں کھا، تاکہ تینو فیض دیوے۔ تے جیڑا بابیاں دا لنگر ہوندہ ہے نا ارشد میاں، ہوندے وچ فیض ہوندہ ہے۔ میں دس داران نا اپنے سنگیاں نا، تسی جدو جاندے ہو نا پیران کو، تو پیر پوچھ دے نامی پتر کو کھانا پی نہیں، وہ آندہ جی کھا کے آیا، اور بے وقوف آئے جی نہیں آیا کھیدہ، آکھیدہ جی کھا کے آئے ہیں تو تساں بھی جو دینا ہے لنگر شریف ہے دیو، تے جی یہ بھی نو مکیندہ تین جتے آکھیا کرکھا جی میں حضرت توڑی مرضی ہے۔ کوئی بندہ جڑا ایڈا وڈا ہو گیا وہ بھوکا تے نہیں نہ ہوندہ، ظاہر ہے، تے کوئی بندہ بھی ایڈا نفیس بھی نہیں ہوندہ، بگرو کھا کے گیا ہوئے تے ایک کپ چاہ دا بھی نہ پی سکے، گنجائش ہوندی۔ تو شیخ دے لنگر اچھ برکت ہوندی ہے، پتر جدو جاؤ جڑا ڈیوے کھا لیا کھا لیا۔ میں اگے گل سنیدہ رہندا انہاں سنگیاں نوں، جو حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہاں دی خانقاہ وچنا ایویں بارش دا موسمہ کچھ بندے آئے، آ جاؤ پتر جی بہ جاؤ، کچھ بندے گئے، وہ مسافر آئے، جناب سری سکتی رحمت اللہ علیہ دی جڑی خانقاہ سی دا انہاں دروازہ کھڑتا ہے، بارش بھی ہو رہی،
او جڑا خادم سی وہ اگاں ہویا وہ بوا کھولیا تو ویکھیا تو کچھ بندے سن اس آکھیا کون ہو رات ادھی آئی انہاں آکھیا جی اسی مسافر ہاں تے غیر مسلم ہاں تے ایتھے کوئی بابے نہ کو سانا چھٹ رات ران دے وے او جڑا ملنگ سی وہ اس گل نوں ذرا بڑا اکتاہٹ جی محسوس کی تھی بھائی ہن ادھی راتی موڑ آ گئے بابے مینوں آکھنا ہے انہاں کو روٹی پانی دے تے مینوں ہن مڑ وقت پاؤنا ہے اس آکھیا ایتھے کھلو جی یہ آ جڑے پیراں دے اگے ہوندے نا ملنگ پیراں دے یہ بڑے گوڈ ہوندے ہاں جی ایڈا پیراں دے نہیں نخرے ہوندے جڈے انہاں دے ہوندے جو کچھ سمجھ آئیے کوئی نہیں کرے ہاں جی وہ پیراں تو بھی سپیڈ چران دے وہ ڈار ویلے نال ران دینا تو محبت ذرا زیادہ ہو جاندی ہے تو وچو ادب اداب دی دیوار جڑی ہے وہ تھوڑی جی تھلے ہو جاندی ہے یہ فطرت دا اصول ہے وہ یہ انہاں میں چوندہ ہے مردرہ بیاسی یا دوجے بندے تے ساڑھے کو پوچھ دن با جناب ہے کو 2 منٹ پینا نال کو گل ہو سکتی تو وہ اندر بے جا کرا لینے آ وہ بیڑا اپنے آپ نو منوین دن تو موڑا گاں پیران کو جان دن دن ہاں جی وہ سا کہتے ہی کھلو وہ اندر گیا وہ سا کہا بجناب کو مہمان نے تے انتی راتی آگئے تے آپ نے فرمایا بھئی انہوں نے بلا اندر با اس لئے اس دوجہ پتہ سٹیا وہ سا کہا جی وہ تے غیر مسلم تو انہوں نے سی کیے تھے بھائیے تے روٹی دئیے تو سائیاں فرمایا اللہ نو نہیں نہ من دے وہ اگے دیندہ نہیں پیا جنہیں نہیں من دے وہ دیندہ پیا جے تیرے کوڑ بھی رات آگئے انتبا او سو نندر بایا او سو روٹی جڑی اگلی ودی آئی نا وہ اس کٹھی کر کے لیا کہ تو سا کہا آ روٹی ہے تو جنی چپ کر کے دیندی ہے کھا لو انہوں چون نہ کریا ہے ساتھ کوئی نہ پکدات دی راتی انہاں وہ کھا لیا جو کو جاؤ نہ شکر کیتا بار موسم خراب ہے سن رات گزارن دا ٹائم ملے ہے سویرے ہوئی تو وہ جناب وہ تو نکلے تھے اللہ گل لنگ گئی آئی گئی سال دے سال لنگ گئے ایک دن خانقاہ دا دروازے تے کافلہ رکیا وہ اندر آئے انہاں کیسی بابا جن ملنا ہے جناب سری سکتی رحمت اللہ علیہ دی بار گئے جدو حاضر ہوئے تو سرکار فرماندے نہ ہو بھئی انہاں کہے جیسی فلان علاقے چو آئے ہیں غیر مسلمہ ایک مرتبہ سی ادھی راتی تو اڈے اس خانقاہ وچ رکیا ہے انہاں فرمایا پھر انہاں کہے جی اسی لنگر کھاتا تھوڑا ہی سنڈیتا سی وہاں فرماتے ہیں پھر انہاں کہے جی جتنیاں کسے برکیاں لائیاں آئیاں نا انہیں اللہ سانو پتر دیتے انہاں کہتے ہیں بھئی میاں مردے اچھی بات ہے چنگا ہے انہاں کہے جی پرابلم ہو رہے انہاں کہے جی ساڑھا مذہب ہو رہے لیکن وہ جنہ جڑے لنگر تو آٹے نال پیدا ہوئے نا وہ سارے ساڑھے مذہب تے نہیں ہوں دے بے انہاں دا مذہب وہ ہے جڑا تو آٹا ہے کوئی سمجھ ہو دی بھئی یہ گل دی کی کوئی نا انہاں دا مذہب وہ جڑا تو آٹا مذہب ہے وہ آپ نے فرمایا اس ویلے اپنے اس مرید اللہ بیک کے کہ کمڑے آج اس رات نو تو کنجوسی نہ کیتی ہو دی انہاں رجا کے کھوا چھڑ دے ہوتے انہاں دے پورے علاقے چھ بندے اللہ اللہ کرنے والے پیدا ہو رہے آئے کوئی سمجھ آئیے گل دیکھے نا میں اگے شاہ جی توڑیا مریدہ نے 10 دارانا بس توڑے 4 فیرے جو بدقیدگی پھیل گئی ہے سارے علاقے میں بدقیدگی پھیل گئی ہے تو یہ باڑھ کے آلے آج کیوں نہیں پھیلی کدی اندے اسباب تے بھی غور کیتا ہے بس سارے علاقے چھ بدقیدگی پھیل گئی ہے وہ تے تسی بھی سرگانے تو ان کیڑی کلگی لگی ہے تسی اجی اتھی کھلوتے ہو تے پھر میں نا رزلٹ دسنا کہ لا الہ الا اللہ دی اور وجہ کوئی نہیں ہے دی وجہ ہے وہ تھے کسی اللہ دے فقیر نے قدم لائے نے جس وجہ تسی اتھی کھلوتے ہو سمجھ آئی کہ نہیں
اس سید دیاں مہربانیاں جنہاں اپنا پنڈ چھڈنا تے ایتھے آنا تے تانوں دین دسنا ہن دنیا ایدوں ایدے تے ہو سکتی ہے تواڈیاں نسلاں بھی اوتھے ہی رہنا ہے جتھے وہ شیخ کامل تہن کھلار کے گئے یہ میری تبلیغ دا کسی ہوری دی تبلیغ دا کوئی کمال نہیں یہ کمال انہاں دا جنہ بابیاں نے تانوں اس جگہ تے رکھے تے ایو احسان تے ہوئے جڑے اجے بھی قبراں والے نال محبت کرن تے مجبور کر چھڑ دے کہ واہ صوفیو جتھے تواڈے قدم لگ دے رہے اللہ انہاں تھاواں نوں بھی رسول اللہ دے دین واسطے پسند کر کے مرکز بنا چھڑے کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں میں تے انہاں نہیں ویکھیا بزرگان لیکن بڑا انہاں دیاں گلاں سنائے دے مرید ساڑے کہ وہ بزرگ ساڑے جڑے نو اس طرح دیا ہے اس طرح وہ تبلیغ کر دیا ہے اس طرح ہوں دیا ہے پھر انہاں دے بارے گفتگو سن دیا جو میں نتیجہ پھر اسی الحمدللہ خود بھی اس صوفیزم دے طالب علم دے طور تے اس چیز نو جاننے ہیں کہ تصوف کی شے ہوں دیا اور دے اثرات کیسے ہوں دے جڑا کتاباں دا علم ہے نا تے کتاباں دا فیض ہے وہ اگے پیچھے بھی ہو جاندہ ہے جڑا نظر دا فیض ہوندہ ہے وہ اگے پیچھے نہیں ہوندہ تے نہ بندیاں ہون دیندہ ہے نظر دا فیض ساریاں تو تیز ہوندہ ہے تے ساریاں تو دیر پا ہوندہ ہے وہ دے اثرات نسلہ تک جاندے اور یوم قیامت تک دے اثرات باقی رہنے یہ جتھے جتھے درویشاں دے پیر لگے ہونا میاں وہ تھاواں آم نہیں راندیاں تسی سنیا نہیں اللہ قرآن جو نہ پہاڑیاں نو بھی اپنا قرار دے چھڑے ہیں جنہوں تے اللہ والیاں دے قدم لگے ہیں تے پہاڑیاں تے اور بھی ہیں لیکن وہ پھر پہاڑیاں دوجیاں نو الگ ہو گئیاں جنہوں تے اللہ دے پیاریاں دے پیر لگ گئے ہیں اب نو سمجھ آئی حضرات کے نا عزیزہ نے من بیکھو نا سادہ جی بات ہے جنہ گھراں میں ولی پیر لا گئے انہ گھراں میں برکتاں رانی انہ گھراں میں رحمت وسطی رہ گی کیونکہ اتھے درویشاں دے قدم لگے عزیزان دی وقار میرے اللہ نے قرآن فرمایا ان الصفا والمروۃ من کیوں نشانیاں نے کیونکہ تھے اللہ دی ولیہ دے قدم لگ گئے نے ہون قیامت تاکہ نہ پاڑیاں جو بخشش تے نور نکل دارانا ہے اللہ والے جتھے حضرت ویسے کرنی اپنی والدہ صاحبہ نو اجازت منگ دے ہندے آئے کہ میں جانا ہے حضور دی بارگاہ مدینے تی اماں جی اجازت دیو اجازت انہوں نہ دینی گل قابل غور ہے اے وہ پترے جڑا مدینے جان دی اجازت بھی ماں کو لے کے تاں جانا چاہتا ہے یہ دا مطلب سمجھو وہ ماں دی اجازت کٹی اہمیت دی عمل ہوندی تو ماں نے اجازت نہ دینی کہ نہیں بیٹا میرا تیرے تو بغیر گزارا نہیں ہوندہ تے مڑ عشق پکا ہا حضور مدینے کھلوتے جدو یمن الو ہوا آئی نا تے حضور نے قمیض دے بٹن کھولے فرما انی لاجد نفس الرحمن من قبال الیمن آپ فرمان دیں یمن آلے پاس عشق دی ہوا ہوتی ہے سنیا اتھے کون ہے فرمایا میرا یار ویسے سنیا جو ایڈا عاشق ہے تے آؤں کیوں نہیں فرمایا او دی ماں دی محبت انہوں اور خدمت انہوں روک دیئے ماں دا عدب انہوں آؤں نہیں دیندہ ماں نال محبت کردہ ہے اس کو رکیا ہے تے سنیا دعا چاہے ماں اجازت دے وے عزیزان دی وقار حضرت ویسے کرنی مدینے کھلو کے کرنچ کھلو کے مدینے والمو کر کے حضور دی بارگاہ استغاثہ پیش کیتا ہے اللہ اللہ اور حضور دی بارگاہ مدینے والمو کر کے عشق نے اپنا انداز پیش کیتا ہے کہ دے سی رب دیئے ٹھنڈیے وائے کدی شادی کری دل میرا لے پیغام وصل دایا ہووے دل دا
دور ہنیرا تے ہر دم تاگ جنہ دی سانو کدی میں ول پاونے پھیرا تے خوش وسے او نگری آزم جتھے یار نے لایا ڈیرا عزیزان دی وقار میرے حضور نے نظر کرم فرمائی ہون ماں کو اجازت لئیے کہ امی فرمائی بیٹا اویس جا جا لیکن ایک شرط ضرور ہے امی بولو کیڑی شرط ہے فرمایا رکنا نہیں یہ حضور دا دیدار ہو جائے تے کر لئی نہ ہوئے تے رکی نہ واپس آ جائیں انہاں کہ امی جی منظور ہے اپنے ملک یمن چٹورے مدینے پہنچے گئے نبی کریم علیہ السلام نے مدینے شریف دی 10 سال دی سکونت 28 مرتبہ سفر کیتا ہے 28 اسفار نے حضور دے جنہ تبوک جتنا لمبا سفر بھی موجود ہے اور اس وقت دے جدو بندہ او حالات اور سفر دے طریقے تک دے تو ذہن چاہی گل ہوندی ہے کہ میرے نبی اپنے دین واسطے سفر چیران دے ہر وقت سفر دی تکلیف اٹھان دے سن کہ دین دا پیغام دنیا تک پہنچ جائے عزیزان دی وقار میرے آقا علیہ السلام سفر اچسان گئے حضور دا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اما عائشہ صدیقہ تو پوچھیا حضور ہے نہیں جواب آیا کہ حضور گھر نہیں اتھے ہن سوچیا ایک پاس ہے مائیں جیسا کہ رکنا نہیں ایک پاس سے محبت ہے جیسا کہ جے رکیں تے دیدار ہونا ہے دیدار ہویا تے صحابی لیکن ویسے کرنی نے فیصلہ کیتا ہے کہ بے شک رکنا میری خواہش ہے نہ رکنا میری ماں دی خواہش ہے میں اپنی خواہش نو اپنی ماں دی خواہش تے چھڑ دیتا واپس آ گئے پچھو حضور آئے اے گل ہے جی تو گل چلی آئی اے تو گلوں دے نال جڑ جانی ہے کہ جتھے اللہ والے نے قدم لگ جائے صفحہ تے مروہ دیاں برکتاں کی نے حضرت ویسے کرنی چلے گئے حضور آئے حضرت اما عائشہ تو کچھ دن عائشہ دروازے تے کون آیا سی بھائی آپ دی توجہ ہے میرے نبی فرمان دینا عائشہ دروازے تے کون آیا سی عرض کر دینا یا رسول اللہ کوئی اویس نام دا آپ دا عاشق آیا سی کہندہ سی میں کرن اچھو آیا ماں آپ دا پوچھ کے چلے گئے نہیں اممہ جی فرما دینا یا رسول اللہ لوگ اگے بھی دروازے تھے انہیں پر آپ نے پوچھیا کدی نہیں آج استفسار دی وجہ کی یہ کیوں پوچھیا جے میرے نبی فرما دینا عائشہ جتھے اویس کھڑا رہا ہے او دے قدمہ والی تھا تو اجے بھی نور پیا نکل دا عزیزہ ندی وکار جتھے اللہ دے ولی کھڑے رہے جتھے اللہ دے ولیاں دے قدم لگ جانو تھاما نورو نلا نور ہو جائے تائیں تے اقبال جیسا فلاسفر کہندہ ہے خاک پنجاب از دمی او زندہ گشت صبح ما از مہر او تا بندہ گشت کہ اگر سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم کہ اگر سید علی حجویری پنجاب دی دھرتی تے اپنے پاک قدم نہ لائے ہوندے تے دھرتی ہوندی پر مردہ ہوندی یہ پنجاب زندہ ہے تے اس سید یا قدمہ دا صدقہ زندہ ہے جدہ نام سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش ہے اے رسول اللہ دی آل دے قدمہ دی برکت ہے اقبال آندہ ہے پورا پنجاب زندہ کر چلے
خاک پنجاب از دمے او زندہ گش پنجاب دی دھرتی نو سید دے قدمہ نے زندگی عطا فرمائی لا الہ دیا صدامہ اس کفرستان علی دے پتر دے قدمہ دی برکت نہ لائی اے اللہ والیاں دا فیض ہے اللہ دے ولیاں دا اے مقام ہے اللہ دے ولیاں دا اے مرتبہ ہے سمجھ آئی آپ نو جتھے قدم لائے لیں اتھو نور پہ نکل دے واپس اس جگہ تو یاما گا لیکن ایک جملہ بول دا جاما جتھے اویس تے قدم لگے اتھو تے برکتاں پہ نکل دیں تے نور پہ نکل دے اعلیٰ حضرت دا استدلال ہی پیش کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت فرماندے جدو حضور قبر چاہ گئے تے حضور دے قدم قبر چ لگ گئے مڑ قبر چ نیرا کی میں رہ سکتا ہے میرے اعلیٰ فرماندے نے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے قبر میں قدم لگن گے کہ حضور دے قدمہ علی جگہ تو نور دے چشمے لہران گے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی حضور قبر چاہ جانا ہے تو نور دے چشمے لہران گے گرامی قدر حباب بات نو ذہن چ رکھنا فقیر جتھے قدم لا جان اتھاواں برکتاڑیاں ہوئی ہیں حضرات دی بکا رہے ہیں اس واسطے اسی بزرگاں آنے ذرا ساڑھے اللہ اے قدم لایا جی اے جی ساڑھے اللہ ذرا قدم لایا جی پرانے بندے کمڑے نہ جڑے آندے ہیں قدم لاؤ وہ قدم اس تو یاندے ہیں رکھو با جتھے انہاں دے قدم لگ جان اتھے برکتاں ہو رہی ہیں اتھے نور آ جاندہ ہے اللہ والیاں دی آمد دا صدقہ سو بندے تاں اللہ والیاں نال منسلک ہوندے نے اور انہاں دی بیعت کر دے انہاں دی غلامی دا کلادہ اپنے گلے چ ڈال لے عزیز من مرید ہون تو بعد پہلی منزل دی تلاش وچ رہنا کما دے اور وہ منزل کی ہے فنا فی الشیخ اپنے شیخ دی محبت عشق ظاہر تے باطن دے اعتبار نال انہاں دی صورت گم ہو جانا آپ نو سمجھ آئی فنا فی الشیخ پہلی منزل ہے اگر توجہ ہوئے تے جملہ عرض کرنا چاہے جناب عثمان غنی وضو کر رہے تے وضو کر دیا مسکرائے وضو کرانا والے پوچھے حضرت مسکرائے کیوں ہو فرماندے نے میں نو وجہ دا نہیں پتا میں اپنے شیخ محمد کریم سردار انبیاء نو وضو کرا رہے ہیں اس جگہ تے سرکار ہسے آئے میں نے وجہ دا نہیں پتا میں تے شیخ دی ادا نو ادا کر توجہ ہی آپ حضرات عبداللہ ابن عمر دے ہاتھے چونٹے کدی انج ٹور دے کدی انج ٹور دے کسے پوچھے حضرت ایدی وجہ کی ہے فرمایا میں نے وجہ دا نہیں پتا میں حضور نو ایتھے انج چلان دے آن ویکھے آئے اے اپنے شیخ دی کامل اتباع وجہ پتہ ہی نہیں وجہ نہیں پوچھی سجنا محبت وجہ نو کی کرنا ہے محبت وجہ کیڑی اللہ فرمایا آدم علیہ السلام نو یا آدم اسکن انتا و زوجک الجنہ آدم تو دے تو اڈی بی بی جنت جاؤ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ جو مرضی کھاؤ تو پیو ایس درخت دے نیڑے نہ جائے جے انہاں پوچھیا یا اللہ اس درخت دے نیڑے کیوں نہ جائیے محبت جو پوچھن دی لوڑ کیڑی حضور سائیاں کہہ دیتا نہیں جانا تو نہیں جانا گل مکی اگو گل تے کرنی ہی نہیں نہ ہوندی سجنا کہہ دیں نہیں جی پھر ٹھیک ہے نہیں جانا تے نہیں جانا
مرید جڑا ہو جاندہ ہے نا بندہ وہ پھر اپنیاں مرضیاں جدو کردا ہے ادو کامل نہیں ہوندا. مرید بندہ کامل ہو جائے تو پیر بن جاندہ ہے. وہ کامل ہو گیا تو پھر تو بیڑا ہی تر گیا. عزیزاں دی وقار ایہی مسئلہ ہے. جڑے مرید صادق ہوندے نا، پہلے ایک مسئلہ سن لو پھر واقعہ سنا کے دعا کر رہے ہیں اور فنا فی شیخ دا موضوع تقبیل دے قریب پہنچ جائے گا. جیڑا کسی بھی پیر صاحب دا بیعت ہوئے نا، ان سب تو اونچی شان اپنے مرشد دی مننی چاہیے. ہمیں کوئی دوجہ ہواج پہ ہوئے لیکن دوجیاں دی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے. جیڑا ایک بھی درویش دی بے ادبی کرے انہوں اپنے مرشد کو کوئی فیض نہیں ڈھی سکتا. ہمیں جدہ ٹیل پیر بھی لائے پیا دے مرید بھی لائے پیا. شرعی مسئلہ بیان کر رہے ہیں. مفتی احمد یار خانیف صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نے لکھا لا نفرق بین احد من رسول دی تفسیر. حضور نے بڑا مندہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی توہین کردہ ہے، امتی رہ جائے نا. یہ مثال دیتی ہے مفتی صاحب نے کہ جویں سب تو اونچی شان تے اپنے نبی دی من دے ہیں لیکن ساریاں نبیاں تے ایمان ہیں. ایویں سب تو اونچی شان اپنے مرشد دی لیکن دنیا دی بھی بے ادبی نہیں مننا ساریاں نو. یہ تصوف دا مسئلہ ہے، اس نو ذہن وچ رکھ لو. دی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ایک پیر دا مرید ہو جائیے تے دوجیاں نال موڈے نہیں رویدا. جیڑا ایک بھی مرید کسی ایک اللہ دے نیک بندے دا عدب اور احترام نہ کرے، من عاد علی ولی شندہ وہ دے اتے عذاب نازل ہو. یہ مسئلہ ہو گیا. ہون تو اندسوا مرید ہوں دیکھیں یہ اس تو دس یا ہی حفظ ما تقدم دے تاج کے کسی نو پرابلم نہ پیدا ہو جائے. میرے مرشد بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دے شیخ نے خواجہ قطب الدین بختیار آپ فرید نو فرماندن فرید اج ذرا بازار جا تے اتار دی دکان تو ایک پڑی بنوا لیا. وہ نکلے بازار جدو بازار گئے تے اتھے اگے اعلان پہ ہوئے کہ اللہ دے ولی لنگے جان کے جیڑا انہاں نے ویکھے ہو جنتی ہے. جیڑا انہاں نے ویکھے ہو انہاں چپ کر کے وہ پڑی لے کے اپنے شیخ کو آ کے پیش کر دی. پوڑی دا تے ایک بار نہیں آ سائیاں تے گلیا آنا بجا. واپس آئے تے آپ نے فرمایا فرید بازار اعلان پہ ہوندہ سنیا ہی؟ انہوں نے کہا جی سنیا ہے. فرمایا آج تو پھر جنتی ہو گیا اسے. تو فرید الدین گنج شکر عرض کہتے ہیں سنیا میں انہوں دی زیارت نہیں کی تھی. وہ آپ نے فرمایا تینوں جنت دی لوڑ کوئی نہیں. واہ فرید میں تیرے تو صدقے جاواں. فرمانے نے مرشد دے تواڈی خدمت اینا چر رہ کے اجے میں جنتی نہیں نہ ہویا تے مڑے ایک باری تک کہ بھی میں نہ ہو سکتا. کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں جی تے مڑ مرشد بھی اٹھے علاج پالا ہے اور نہ ہوئے سینے نہ لایا تے فیض انہا عطا کیتا ہے کہ فرید جیڑا تیرے دروازے تو بھی لنگدہ رہا قیامت دی صبح تائیں جنت انہوں بھی ڈھیندی رہنی. واہ اللہ والے ہو تھوڑی شان تو صدقے جائیے. بندے جنت دیا گلہ کہتے نا جنت فقیر دیا قدمائے چھو لنگ جائیے تو ڈھی جان دیئے. عزیزہ نے نہیں بکار لیکن گل صرف نہیں ہے بندہ کامل مرید ہوئے اور اس طرح ہوئے کہ دار مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے تقوی رکھی محبوبہ والا تے چل دوارا ولیے. اللہ بندہ فقیر دی حاضری قبول و منظور فرمائے اور آپ سب احباب نو اپنے اپنے شیوخ نال محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میرے مولا کریم
جنہاں جنہاں بیلیاں نے بھی اج حضرت چند پیر دا عرس کروایا ہے اور اس دے اندر کسے اعتبار نال بھی شریک ہوئے نہیں، انہاں ساریاں دا شریک ہونا اللہ دے ولی دے عرس وچ اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اللہ سونے آئے ہر سال اس درویش کامل آل نبی اولاد علی سید چند پیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا عرس کراندے نے، اللہ سونے آئے انہوں اس دا اجر عطا فرما۔ میرے مولا کریم جو کچھ ختم پاک دی نیت ہے، جو کچھ کلام مجید اس نیت ہے پڑھیا گیا، ایک قرآن پاک، دو قرآن پاک، میرے مولا کریم ایک قرآن پاک، میرے مولا کریم جو کچھ ساریاں سنگیاں دوستاں نے پڑھیا سب اپنی بارگاہ قبول فرما، نبی پاک سرکار دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما، حضور دے صحابہ، حضور دے اہل بیت، نواسہ رسول، شہدائے کربلا، شہدائے بدر و حنین، ازواج مطہرات، امہات المومنین، سلف صالحین، ائمہ دین، سب نو ایصال ثواب کرنے قبول و منظور فرما، سب سنگیاں تے کرم فرما، تے رحمت فرما، دین تے دنیا دیاں برکتاں عطا فرما۔ میرے مولا کریم اپنے پاک نبی علیہ السلام دا صدقہ جتنے بھائی آئے نے، بیٹھے نے، موجود نے، انہاں ساریاں نے جو سنیا، میں نے جو پڑھا، سب نے پڑھا سنا، اس دا ایصال ثواب سید چند پیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی روح نو کرنے قبول و منظور فرما۔ آپ دے درجات بلند فرما، آپ دے صدقے ساڈے ساریاں تے کرم تے رحمت فرما۔ میرے مولا کریم انہاں دے مریداں چو، عقیدت منداں چو جتنے فوت ہوئے نے سب نو انہاں دے نال لاحق فرما اور جنت الفردوس نصیب فرما۔ میرے مولا اپنے پاک نبی دا صدقہ اس پنڈ دے جتنے مومنین مومنات اور جتنے حاضرین موجود نے سب بیٹھے نے اور حضور دی کل امت مرحومہ واسطے دعا ہے خیر و برکت فرما۔ جتنا سنگیاں نے اس بزم دا عرس دا اہتمام کیتا ہے انہاں نے جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔